اللہ کی خفیہ تدبیر، اس کی شان غیرت تھوڑی دیر کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب گنہگار ہیں، اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں مجھ سے بہتر ہے، بس مجھے اتنا سمجھتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ اللہ کا نبی، اولو العزم نبی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، ایمان نہیں لایا۔ اللہ کی شان غیرت دیکھو، ایمان نہیں لایا، کافروں کے ساتھ رہا، کافر رہا، اعمال اس کے اچھے نہیں تھے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کشتی بناؤ، کشتی بن گئی، اور کشتی بن گئی تو حضرت نوح علیہ السلام آخر نبی تھے مگر باپ بھی تھے۔ دیکھیے انسان کسی منصب پر پہنچ جائے لیکن اس کے اپنے دل کے جذبات ہوتے ہیں، انسان دل کے جذبات سے کبھی دور نہیں ہو سکتا، دل کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ اور انبیاء جب امت پر مشفق ہوتے ہیں تو اولاد پر کتنے مشفق ہوں گے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم، حضور کے آخری صاحبزادے سیدنا ابراہیم کا جب وصال ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام جنازہ دیکھ کے رو پڑے، اور اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی، اور حضور علیہ السلام جب قبر میں اتارنے لگے تو بھی رو پڑے، اتنا روئے کہ آنسو ٹپکنے لگے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی رو رہے، بیٹے کے وصال پر آپ بھی رو رہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ احتجاج نہیں ہے، یہ تو محبت ہے۔ محبت پر کس کا کنٹرول ہے؟ یہ محبت ہے، بیٹے کی محبت میں آنسو آ گئے، داڑھی تر ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ کیفیت، فرمایا جس رونے سے تمہیں میں نے منع کیا تھا وہ نوحہ والا رونا تھا، اس نوحے سے تمہیں منع کیا تھا، ماتم سے تمہیں منع کیا تھا، لیکن خاموش آنسو یہ محبت کی نشانی ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ تو نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، جذبات دل کے انسان کے ختم تو نہیں ہوتے نا۔ اور انبیاء جب لوگوں سے محبت کرتے تو خود کی اولاد سے کتنی زیادہ محبت ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی، طوفان شروع ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کشتی میں شامل کر لوں، کیونکہ بیٹے کا عمل اچھا نہیں ہے لیکن ہے نبی کا بیٹا، اس لیے شامل کر لوں۔ تو اللہ سے اجازت لی، اور جب اللہ سے اجازت طلب کی، اللہ میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، بے سر و سامان، بے دست و پا۔ اچھا بگڑی ہوئی اولاد کے لیے ماں باپ کے دل کے جذبات اور زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اولاد اگر بہت اچھی ہو تو ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی کہ چلے یہ تو اپنا کام خود ہی کر لے گا، لیکن جب اولاد بگڑی ہوئی ہو تو پھر ہمدردی زیادہ ہوتی، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا، یہی ہے نا احساسات ہے۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو جب بے سر و سامان دیکھا، اللہ کی شان، جانوروں کو کشتی میں لینے کی اجازت ہے، جانوروں کو کشتی میں لینے کی اجازت ہے، حتیٰ کہ مرغ کا جوڑا بھی لے سکتے، حتیٰ کہ سور کو بھی لے سکتے۔ توجہ تو کریں، اللہ کی شان غیرت۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو رات رات بھر عیاشیوں کے اڈے پہ گزار کر اب بھی ان کی جنت نہیں جاتی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو سفید پوش ہو کر کے جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو خدا کی غیرت کا خیال نہ کرتے ہوئے، خدا کے غضب کا خیال نہ کرتے ہوئے شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو حاجی بھی کہلاتے ہیں، نمازی بھی کہلاتے ہیں، پھر چوری چپ کے جو سود کے دھندے کر کے حرام کاموں کو پرموٹ بھی کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دینداری کا لیبل لگا کر رات کی تاریکیوں کے اندر کبھی گندے فلمیں دیکھتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو مسلمان کہلا کر کے اللہ رب العزت کو تنہائی میں گناہ کر کے جنگ کا چیلنج کرتے ہیں؟ میرے اللہ کی شان غیرت کو ملاحظہ کریں۔ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت غافل ہے ہم سے؟ معاذ اللہ، وہ نہیں جانتا ہمیں۔ وہ ارشاد فرماتا ہے اسے کبھی غفلت نہیں ہوتی، اسے کبھی نیند نہیں ہوتی، اسے کبھی اونگ نہیں ہوتی۔ اس کی شان یہ ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی چھپ کر گناہ نہیں کر سکتے۔ آسمان اور زمین کے کنارے سے نکل جاؤ، اگر
نکل سکتے ہو تو جاؤ نکل جاؤ، وہاں بھی تم اللہ کی حکومت پاؤ گے، وہاں بھی تم اللہ کی حکومت پاؤ گے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے دست قدرت سے باہر ہے، وہ محیط کیے ہوئے ہیں ساری کائنات کو، اس کی نگاہ سے کچھ نہیں چھپتا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، وہ تمہارے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ دوسروں کے درمیان متقی بننے والوں، دوسروں کے درمیان پاک باز بننے والوں، دوسروں کے درمیان نیک بننے والوں، سن لو، نیک وہ نہیں جو لوگوں کے درمیان نیک کہلائے، نیک وہ ہے جو اللہ کے نزدیک نیک ہو، متقی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہو، مومن وہ ہے جو اللہ کے نزدیک مومن ہو۔ اللہ اکبر، دور بات نہ چلی جائے، اللہ کا اولو العزم پیغمبر جس نے 950 سال تک پتھر کھائے، لوگوں سے گالیاں سنی، لوگوں کے تانے سہے، قوم کو اللہ کی طرف بلایا، 950 سال تک لوگ 9 دن میں تنگ آتے ہیں۔ حضرت نوح کے عزم اور حوصلے کو سلام کریں، 950 سال تک خدا کی طرف بلانے والا، کس طرح قوم نے نہ سنا تو چلا کر بلایا، خاموشی سے بلایا، لوگوں نے اپنے منہ پہ کپڑے رکھ دیے تو ان کے پیچھے پیچھے جا کر بلایا، بلانے کی ساری کسر پوری کر دی، بیٹا بھی نہ مانا، بیٹے کے اعمال اچھے نہ تھے، کشتی میں سب کو سوار کیا گیا۔ پھر سن لیں، جانور آ سکتے ہیں، اللہ کی اجازت ہے، بیٹا نہیں آ سکتا، اللہ کا منع کیا۔ توجہ کرنا، دھیان دینا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جو جتنا اللہ کا مقرب ہوگا وہ اللہ کا اتنا زیادہ پابند ہوگا۔ یہ کوئی توہین نہیں ہے، ان کی شان ہے۔ اللہ کے حکم کی پابندی کرنا یہ اللہ کے محبوبوں کی مقبولوں کی شان ہے۔ اللہ کے بندو بیٹے کو بے بدست و پاک کھڑا ہو کر پا کر کہتے اللہ اجازت دے کہ میں بیٹے کو کشتی میں سوار کر۔ ارشاد ہوتا ہے اگر اب اس کے بعد اس کی سفارش کی نا، اب اس کے بعد اگر اس کی سفارش کی نا تو اپنے محبوبوں کی فہرست سے آپ کا نام نکال دیا جائے گا۔ اندازہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن پھر اس کے بارے میں کہتا ہے، جب آپ نے کہا میرا بیٹا ہے، فرمایا لیس من اہلک، ابھی آپ کا بیٹا نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ اگر نبی کے سگے بیٹے کے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ نبی کی نگاہوں کے سامنے طوفان میں ڈوب رہا ہے، سیلاب میں ڈوب رہا ہے، اور اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے۔ ہم یہ غیرت بھول گئے، اللہ وہ غیور ہے، اس سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ سارے جرائم کی محبتیں ہمارے دلوں میں ہیں، اور ان محبتوں کو لے کر ہم جی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، نرم گدوں پر اللہ کو بھول گئے، قیمتی مکانوں میں آخرت کو بھول گئے، مرنے کا تصور بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے کامیاب تو وہی ہے جو دل سے گناہ کی محبت نکال دے۔ دوسری منزل وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، دل سے گناہ کی محبت نکال کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر کتنا ہے؟ گالیاں ہماری زبان پر، گانے ہماری زبان پر، غیبت ہماری زبان پر، چغلیاں ہماری زبان پر، اللہ کا ذکر کب آتا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، ان کی دوسری نشانی ہے ذکر اللہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اللہ کے نزدیک اس کے ذکر سے محبوب کوئی شے ہے ہی نہیں، اسی لیے ہر عبادت کی لمٹ ہے، ذکر اللہ کی کوئی لمٹ نہیں۔